تو لہٰذا ہم میں سے ہر ایک خود ان چیزوں کو دیکھے اور اپنے اوپر کیا ہے نظر کرے، دوسروں کو چھوڑ دے کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں، دوسرے کیا کر رہے ہیں، حوضے کے طلاب کیا کر رہے ہیں، باقی اساتذہ کیا کر رہے ہیں۔ جناب ابو ذر کو جو وصیت تھی رسول خدا کی یہی تھی کہ تم نے اپنا حساب خود کرنا ہے، تم نے خود قبر میں جانا ہے، تم نے خود وہاں پہ میزان میں کیا حساب دینا ہے۔ اور اگر انسان اپنا آج محاسبہ یہ نہیں کرے گا تو پھر قرآن مجید کی آیت بھی ہے کہ کل رسول کے یا ابا ذر حاسب نفسک قبل ان تحاسب، کہ اپنا جو ہے وہ حساب کتاب کرتے رہا کرو، اپنا دیکھ بھال کرتے رہا کرو قبل اس کے کہ پھر تمہارا حساب کتاب کیا جائے۔ اور فرماتے تھے کہ زن نفسک قبل ان توزن، کہ اپنے نفس کا وزن خود کرتے رہا کرو قبل اس کے کہ تمہیں کیا میزان میں رکھا جائے اس دن کے لیے کہ جس دن پھر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہے گی۔ الا ان قال، یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے پھر ابو ذر سے فرمایا کہ یا ابا ذر لا یکون الرجل من المتقین، کہ کوئی بندہ بھی متقی نہیں بن سکتا حتی یحاسب نفسہ اشد من محاسبۃ شریک شریکہ، یہاں تک کہ وہ اپنا اتنا شدید محاسبہ کرے، اپنے بارے میں اس طریقے سے شدید حساب کتاب کرے کہ جو اس سے زیادہ شدید ہو کہ جس طریقے سے دو شریک ہوتے ہیں کسی مال اور پیسے میں، وہ ایک دوسرے سے حساب کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی فرض کریں اگر ہم سفر پہ گئے، زیارت پہ گئے، تو سب بندوں نے پیسے ڈالے اس میں، کسی نے سامان خرید لیا، کسی نے کرایہ دے دیا، تو آخر پہ وہ بیٹھتے ہیں سارا حساب کتاب کرتے ہیں، ہاں بھی تم نے کتنے دیے، تم نے کتنے دیے، وہ لکھ کے بڑا جو ہے وہ شدید کیا حساب کتاب ہوتا ہے۔ اگر بزنس اور انویسٹمنٹ کا تعلق ہو وہاں تو ایک ایک پیسے کا حساب ہوتا ہے کہ تمہارا کتنا پروفٹ بنتا ہے، لاس کتنا بنتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس طریقے سے یہ جو دو شریک آپس میں حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں نا، اس سے زیادہ شدید حساب تمہارا اپنے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ فَيَعْلَمُ، اسے پتہ ہونا چاہیے اس بات کا، من أَيْنَ مَطْعَمَهُ، کہ اس کا یہ جو کھانا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے، من أَيْنَ مَشْرَبَهُ، پینے کی چیز کہاں سے آ رہی ہے، من أَيْنَ مَلْبَسَهُ، جو اس نے پہنا ہوا ہے، چاہے وہ لباس پہنا ہوا ہے، جوتے پہنے ہوئے ہیں، وہ کہاں سے آ رہے ہیں، من حلال او من حرام، حلال سے آ رہے ہیں یا حرام سے آ رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ یا ابا ذر من لم یبال من این اکتسب المال لم یبال اللہ من این ادخلہ النار، کہ وہ بندہ کہ جس کو اس بات کی پرواہ پھر نہیں ہوتی نا، ٹینشن نہیں لیتا کہ وہ مال کہاں سے آ رہا ہے، بس جہاں سے آ رہا ہے ہضم کرتا جاتا ہے، تو پھر اللہ کو بھی اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کو کہاں سے کیا ہے جہنم میں بھیج دے۔ اور قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 23 ہے، اس کے اندر یہ موجود ہے کہ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ قیامت کے دن بہت سارے لوگ جب عمل کر کے آئیں گے اور ہم ان کے عمل کی طرف جب بڑھیں گے تو فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ان کے عمل کو ہم اڑتی ہوئی خاک بنا دیں گے۔ اور یہاں پہ جب ہشام کہتا ہے کہ سلمان بن خالد نے جب امام صادق سے اس آیت کے بارے میں پوچھا تو امام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، چاہے ان کا عمل اتنا سفید اور شفاف ہو کہ یہ جو ہمارے پاس ایک مصر کا وہ قبطی کپڑا ہے اس سے بھی زیادہ سفید ہو، تو پھر بھی ان کا عمل جو ہے وہ اللہ خاک بنا کے اڑا دے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ وجہ فرمایا کہ اس وجہ سے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ کانوا اذا عرض لهم الحرام لم یدعوہ، کہ جب ان کے پاس کوئی حرام مال آتا ہے تو پھر وہ چھوڑتے نہیں ہیں، اسی بھی کیا ہضم کر جاتے ہیں۔ تو یہ یعنی اتنی خطرناک چیز ہے دنیا میں کہ جس کا انسان کا اچھا خاصا جو عمل ہوتا ہے وہ بھی کیا ضائع ہو جاتا ہے اگر انسان کیا اس کے بارے میں پرواہ نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول جناب ابو ذر کو یہ نصیحت کرتے تھے، وصیت کرتے تھے کہ تم اپنا اس بارے میں شدید محاسبہ کیا کرو، اور اس کے انسان کی زندگی کے اوپر اولاد تک کیا اثرات جاتے ہیں۔ یعنی وہ زرارہ کی روایت الکافی میں ہے کہ امام فرماتے تھے کہ کسب الحرام یبینو فی الذریۃ، کہ جو حرام کمانا ہے یہ پھر نسل میں بھی کیا ظاہر ہوتا ہے، واضح طور پہ اس کے اثرات کیا نظر آتے ہیں۔ یہ تو کیا چیزیں واضح ہیں، اب ہمیں پریکٹیکل کیا ہے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم جو ہے وہ جو اپنی زندگی کو وقف کر چکے ہیں اہل بیت کے علوم کے لیے، ظاہری بات ہے ہمارا کھانا پینا بھی ہے، پہننا بھی ہے، اس بارے میں ہمیں محاسبہ کرنا ہے کہ یہ چیز آیا ہمارے لیے، یہ پیسہ ہمارے لیے حلال ہے یا حرام ہے۔ اور اس محاسبہ کے لیے سید سستانی دامت ظل العالی کے ہم ان فتاوی کی طرف جاتے ہیں جو انہوں نے ایک طالب علم کے لیے شرائط کے طور پہ بیان کیے ہیں کہ ایک طالب علم کے لیے اس کا راتب، اس کا شہریہ، اس کا جو مال امام ہے وہ کب حلال ہوتا ہے، اس کی کیا شرائط ہیں۔ یہاں پہ سب سے پہلے ایک سوال کہ سوال کرنے والے نے یہ پوچھا کہ ارجو تفضل بتوضیح ضابط استحقاق طالب العلم لسہم الامام،
کہ ہم آپ سے تفضل اور مہربانی کی امید کرتے ہیں کہ آپ وہ ضابطہ اور قانون بیان کریں کہ جس کی وجہ سے ایک طالب علم جو ہے وہ سہم امام کا کیا مستحق ٹھہرتا ہے، اور پھر وہ بتائیں بھی صحیح کہ کتنا اشتغال رکھے کم سے کم کہ وہ اس کے لیے کیا ہے شرعیہ حلال ہو جائے۔ تو یہاں پہ صحیح ثانی نے تقریباً کیا 5-6 شرائط کو کیا بیان فرمایا کہ اگر یہ 5-6 شرائط اس کے اندر موجود ہیں تو اس کا یہ جو شہریہ اور راتب ہے یہ حلال ہوگا، اگر یہ شرائط موجود نہیں ہے تو یہ پھر حلال اس کے لیے نہیں ہوگا۔ اس میں سے پہلی شرط یہ بیان کی کہ اذا کان طالب یصرف اوقاتہ فی طلب العلم علی النہج المتعارف فی الحوزات العلمیت۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ طالب علم اپنے اوقات کو علم کے حاصل کرنے کے لیے ایسے گزارتا ہو کہ جیسے ایک حوزے میں رواج بنا ہوا ہے، کہ حوزے کا جیسے قانون ہے کہ صبح سویرے 7 بجے درس شروع ہوتے ہیں، تو اب یہ بندہ اپنے اوقات کو انہی اوقات میں علم کے اصول کے لیے گزارتا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ وہ غیر حاضریاں کر رہا ہے، سویا رہا ہے، صبح سب لوگ دروس کے اوپر جا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آج ٹھنڈ ہے، لائٹ بھی نہیں ہے تو سوئے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے اوقات کو گزارتا ہو کہ جس کو وہ تعبیر کرتے تھے اشتغال سے تعبیر کرتے تھے کہ یہ مشتغلین میں سے ہو۔ اور اشتغال کی جو تفسیر اسحاق الفیاض دامت ظل العالی بیان فرماتے تھے کہ اشتغال کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ درس میں جائیں اور درس میں بس بیٹھ کے آ جائیں، درس میں جائیں، باقاعدہ درس میں سنیں، آپ کو وہ سمجھ آئے، بعد میں اس کا مطالعہ کریں، مباحثہ کریں، تو اس سے کیا کہا جائے گا کہ آپ اشتغال ہیں۔ اگر اس لفظ عربی کا اشتغال کا آپ اردو میں معنی دیکھیں تو اردو میں اس کا مطلب کیا ہے؟ مصروفیت ہے، مشغلہ اس کا مطلب ہے، شغل اور پیشہ اس کا مطلب ہے۔ تو انسان کی مصروفیت اور کوئی پیشہ تب بنتا ہے کہ جب انسان اس کے اندر اپنے آپ کو مصروف کرے۔ فقط درس میں حاضر ہو جانا، بیٹھے رہنا کہ درس اوپر سے گزر رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اور نہ بعد میں اس کے اوپر توجہ دینا، نہ پڑھنا، اس کو اشتغال نہیں کہتے۔ اس کو حضور تو کہتے ہیں کہ بھئی ایک بندہ درس میں گیا، چلیں بیٹھ کے آ گیا، لیکن اسے اشتغال کیا ہے نہیں کہا جاتا۔ تو اشتغال کب ہوتا ہے کہ جب وہ درس میں جائے اور باقاعدہ وہ درس کو لے رہا ہو، پھر اس کو دوبارہ پڑھ رہا ہو، جس سے واضح طور پہ لگ رہا ہو کہ میرے اندر کیا ہے علم آ رہا ہے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری شرط کیا ہے کہ قاصداً بذالک التأہل لترویج احکام دین والمذہب، کہ جب وہ ایسا کر رہا ہے تو اس کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ اس کی نیت یہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو اس قابل بنائے گا کہ تاکہ وہ دین اور مذہب کی کیا کر سکے؟ ترویج کر سکے۔ یہ نیت کرنا اس کا ضروری ہے۔ یعنی یہ اس سے کیا کہتے ہیں کہ نیت کا ٹھیک ہونا، یہ اس کی نیت نہ ہو کہ میں پیسے کماؤں گا یا یہ اس ہدف پہ پہنچوں گا، نہیں، اس کی نیت یہ ہو کہ میں نے اپنے آپ کو قابل بنانا ہے تاکہ دین اور مذہب کا دفاع کر سکوں، اس کو پھیلا سکوں۔ یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری شرط کیا ہے کہ وَيَأْمُلُ مِن نَفْسِهِ ذَلِكَ، اسے اپنی طرف سے اس بات کی امید بھی ہو کہ میں یہ کام کر لوں گا۔ یعنی اگر اسے یہ لگتا ہے کہ بھئی یہ میرے بس کی کام نہیں ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا، تو پھر وہ ایسا نہیں ہے کہ چپ چاپ بس درسوں میں جاتا رہے، بیٹھا رہے اور شاریہ کھاتا رہے، نہیں۔ اگر وہ اس کی امید ختم ہو گئی، وہ کہتا ہے کہ میرا ذہن نہیں چل سکتا، میں محنت نہیں کر سکتا، اور مجھے اس بات کی امید نہیں ہے کہ میں اس قابل بن سکوں کہ میں دین کو پھیلا سکوں اور دین کا دفاع کر سکوں، تو فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ پھر اس کی شرط ختم ہو جائے گی، وہ شاریہ نہیں لے سکے گا۔ یہ چیز ضروری ہے کہ اس کو اپنے سے ایک امید ہونی چاہیے کہ وہ یہ کام کیا کر لے گا۔ یہ 3 شرطیں ہو جائیں گی۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ فَلَهُ الصَّرْفُ فِي مَعُونَتِهِ مِنْ سَهْمِ الْإِمَامِ، پھر اسے یہ اجازت ملتی ہے کہ وہ سہم امام کو لے اور کہاں پہ خرچ کرے؟ فی مَعُونَتِهِ، اپنے اخراجات میں۔ یہ جب لفظ معونت ہی استعمال ہوتا ہے، جیسے باب خمس میں بھی گزرا ہے، تو اس معونت سے کیا مراد ہوتا ہے؟ انسان کے اپنے اخراجات، اہل و عیال کے اخراجات، جو دوست آتے ہیں مہمان کے لیے اس کے اخراجات۔ یہ معونت ہی کس کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے؟ معونت تحصیل رب کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے۔ معونت تحصیل رب کیا ہوتا ہے؟ وہ اخراجات جو پیسہ کمانے کے لیے انسان کیا لگاتا ہے، یعنی انویسٹ کرنا۔ کوئی پیسہ ملا، انویسٹ کیا، مضاربے میں لگا دیا، ٹھیک ہے، انویسٹمنٹ کر دی اور اس سے کیا ہے پروفٹ آ رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ پیسہ کہاں پہ خرچ کرے گا سہم امام سے لے کے؟ اپنے معونہ میں، نہ کہ وہ معونہ تحصیل رب میں خرچ کرے گا۔ یعنی یہ نہیں کہ شاریہ لے کے وہ انویسٹ کرتا جائے، نہیں، کمیٹی والا نہیں، انویسٹ کرنا۔ کمیٹی تو بچت ہے نا، کہ مشکل ٹائم پہ کام ہے، کہ انویسٹ کیا ہے؟ کاروبار کرنا، باقاعدہ کاروبار کرنا، بھینسیں خرید لینا، بکریاں خرید لینا، انویسٹ کرنا، اپنا کاروبار بنانا۔ یعنی باب خمس سے آپ معونہ اٹھا کے دیکھ لیں کہ معونہ میں کیا چیزیں شامل ہیں، وہ ساری اس میں آ جائیں گی۔ اپنے بیوی بچوں کا، اہل و عیال کا، والدین کا، جو دوست احباب آتے ہیں ان کا، حسب شان ہی جو ہوتا ہے اس کو پورا کرنا، یہ اس کے معونہ میں آئے گا۔ تو یہ چوتھی چیز ہوگی کہ اس کو اپنے معونہ میں خرچ کرے گا۔
پانچویں کیا ہے کہ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ شرعی، یہ جو اس کا خرچ کرنا یہ نہیں ہے کہ خود میں سہم امام کہیں سے اٹھا لے، نہیں، بلکہ یہاں پہ کیا ہونی چاہیے، حاکم شرعی یعنی فقیہ جامع شرائط کی کیا ہونی چاہیے، باقاعدہ اجازت ہونی چاہیے، وہ اس سے دے فقیہ جامع شرائط، اور یہ کیا اس سے لے۔ اگلی شرط کیا ہے کہ مع عدم تجاوز عن المستوى المعیشی لذوی الدخل المتوسط من المؤمنین فی منطقتہ، کہ یہ وہ جو راتب لے رہا ہے یہ ان لوگوں کے حالت سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو متوسط طبقہ کے لوگ ہوتے ہیں اور اس کے اسی علاقے میں کیا ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں، یعنی جس علاقے میں یہ رہ رہا ہے اس علاقے میں جو متوسط لوگوں کو جو راتب مل رہا ہوتا ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ یہ نہیں لے سکتا، یعنی مڈل کلاس کی فیملیز ہیں اس سے زیادہ کیا ہے یہ نہیں لے سکتا، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر ہم یہ خلاصہ کریں تو راتب لینے کی یہ 6 شرائط کیا ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پہلی کیا ہے کہ وہ طالب علم مشتغل ہونا چاہیے، یعنی باقاعدہ کلاس میں جائے اور درس کو لے رہا ہو، اس میں چھٹی وغیرہ کا کوئی چکر نہ ہو۔ دوسری شرط اس میں کیا ہے کہ اس کی نیت کیا ہو کہ میں اپنے آپ کو قابل بناؤں گا کہ میں دین کو پھیلا سکوں۔ تیسری شرط کیا ہے کہ اس کو امید بھی ہو کہ وہ ایسا کر لے گا، مایوس نہ ہو کہ میرا ذہن کام نہیں کرتا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ جو پیسہ اس سے سہم عوام سے ملے گا اسے اپنے معونہ میں خرچ کرے گا، اپنے اخراجات میں خرچ کرے گا، انویسٹمنٹ بزنس کی بات نہیں ہوگی یہاں پہ۔ پانچویں چیز کیا ہے کہ یہ حاکم شرع کی اجازت سے ہوگا، فقیہ جامع شرائط کی اجازت سے ہوگا۔ اور چھٹی شرط کیا ہے اس میں کہ وہ اس مڈل کلاس جو فیملیز رہتی ہیں اس کے علاقے میں مومنین اس سے زیادہ نہیں ہوگا، اس سے کم ہونا چاہیے یا اس کے برابر ہونا چاہیے، زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ یہ 6 شرائط ہوگی۔ اچھا، اگلا سوال ہے کہ ضرورت سے جو زیادہ مل جاتا ہے، انہوں نے سوال پوچھا کہ حل یجوز لطالب علم استلام اکثر من راتب، آگے کیا کہا کہ یکفی راتب واحد فقط، کہ ایک طالب علم ہے ایک راتب اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، کیا وہ ایک سے زیادہ شرعیہ لے سکتا ہے؟ اور وہذا طالب من طلبۃ المشتغلین، اور یہ طالب علم باقی شرائط بھی رکھتا ہے، یعنی مشتغل طالب علم ہے۔ تو سیدی نے کیا فرمایا کہ ینبغی لہ الاحتیاط بترک ذالک، کہ اسے چاہیے کہ اس بات میں احتیاط کرے اور اضافی راتب نہ لے جو اس کی ضرورت سے زیادہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ الا اذا کان یؤدی خدمۃ دینیۃ تناسب راتب الاضافی، مگر یہ کہ کوئی اضافی دینی خدمت کر رہا ہو، کوئی تصانیف کر رہا ہے، تحقیقات کر رہا ہے، لوگوں کو شرعی مسائل میں تعاون کر رہا ہے، شبہات کا جواب دے رہا ہے، باقی چیزیں جو اس اضافی راتب کے کیا ہے خدمت مناسب ہے، یعنی ایک اچھا خاصا اضافی کام کر رہا ہے کہ جس میں یہ کیا ہے اس کو ایک راتب بنتا ہے، پھر تو وہ لے سکتا ہے۔ لیکن اگر اضافی کام نہیں کر رہا، فقط اپنا پڑھ رہا ہے حوزے میں، تو پھر وہ کیا ہے اس کے لیے احتیاط اس میں ہے کہ وہ اضافی نہ لے اگر اضافی کیا ہے اس کی ضرورت سے زائد ہے۔ اچھا، یہ بات ہوگی۔ اگلا جو ٹاپک صحیح ثانی نے چھیڑا، آخری بات، کہ جب یہ سوال ہوا کہ حل تجوزون لطالب العلم اخذ الراتب من باقی المجتہدین، کہ کیا آپ اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ ایک طالب علم باقی مجتہدوں سے شرعیہ لیتا رہے، کیا اس بات کی آپ اجازت دیتے ہیں؟ تو سید سستانی دامت ظل العالی نے کیا جواب دیا، فرمایا کہ لا بأس بہ مع ثبوت العدالت والاجتہاد، کہ باقی مجتہدوں سے شرعیہ لینے میں حرج نہیں ہے، لیکن اس میں شرط کیا ہے، مع ثبوت العدالت والاجتہاد، کہ جس بھی آپ بندے سے لے رہے ہیں اس کا عادل ہونا بھی ثابت ہو اور اس کا مجتہد ہونا بھی ثابت ہو۔ اور پھر باب تقلید میں آپ چلے جائیں کہ کسی بندے کا عادل اور مجتہد ہونا کیسے ثابت ہوتا ہے، یعنی ہم جس طریقے کے اوپر عمل کرتے ہیں کہ جو ماہر لوگ ہوتے ہیں، اہل خبرہ لوگ ہوتے ہیں، یعنی جو مجتہد ہیں یا قریب من الاجتہاد ہیں، درس خارج کے جو مشہور استاد ہیں وہ اہل خبرہ کہلاتے ہیں، کہ وہ جب کسی بندے کے اجتہاد کے بارے میں گواہی دیں، اور وہاں پہ یہ شرط بھی رکھی ہوئی ہے کہ اگر یہ 2 گواہی دے دیں تو شرط کیا ہے کہ دوسرے گواہی اس کے مقابلے میں اس کی گواہی کو رد نہ کریں، تعارض نہ ہو۔ اگر اختلاف ہو گیا کہ کچھ استاد کہہ رہے ہیں کہ یہ مجتہد نہیں ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ مجتہد ہو گیا، تعارض ہو گیا تو پھر آپ عمل نہیں کر سکتے۔ سید سستانی دامت ظل العالی نے تعارض کی صورت میں ایک صورت لکھی تھی کہ اگر تعارض ہو گیا اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ گواہ اس میں سے ایسے ہیں جو اکثر خبرتاً ہیں، کہ جن کے پاس کیا ہے زیادہ صلاحیت ہے، جو سینئر ہیں زیادہ، تو پھر آپ ان کی گواہی کو کیا لے لیں گے، کیونکہ اس میں ترجیح آ جاتی ہے کہ جو گواہ دینے والے اکثر اہل خبرتاً ہیں، زیادہ ان کے پاس مہارت ہے، زیادہ سینئر ہیں، تو ان کی گواہی کو لے لیں گے۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ سارے برابر ہیں، سارے درس خارج کے استاد ہیں، کوئی سینئر جونیئر نہیں ہے، تو پھر وہ ٹکرا جائے گی اور اس کی عدالت کیا ثابت نہیں ہو سکے گی اور اجتہاد بھی ثابت نہیں ہو سکے گا۔ تو لہٰذا یہ چیز اہم ہے کہ اجتہاد ثابت ہونے کے لیے انسان کے پاس کم از کم جو حوزے کے اچھے اساتذہ ہیں ان کی طرف سے گواہی ہونی چاہیے، کیونکہ انسان خود تو تحقیق نہیں کر سکتا، خود اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ کسی کے اجتہاد کو کیا چیک کر سکے۔ اچھا، یہ انہوں نے کب کہا کہ اگر عدالت اور اجتہاد ثابت ہو سکتی ہے تو راتب لینے میں حرج نہیں ہے، لیکن وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ اذا کان راتب الممنوح من سہم الامام، کہ جب اسے جو راتب دیا جا رہا ہو وہ سہم امام سے ہو۔
اور اگر وہ سہم امام سے نہ ہو بلکہ حقوق فقراء سے ہو تو پھر فرمایا کہ فلا مجال للاذن فیہ، اس میں تو پھر ہم ہرگز اس طالب علم کے لیے اجازت نہیں دیتے کہ فقراء کا حق کیا ہے اس کے اوپر خرچ کیا جائے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ جی فقراء رہتے ہیں ذولا خطیہ، فقراء دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے ہیں، فقراء کے پیسہ ان کو مل رہا ہے اور وہ کس کے اوپر خرچ کر رہے ہیں؟ طلاب کے اوپر. صحیح ثانی فرمایا نہیں، اس جواز کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ خرچ کرنے والا بندہ کیا ہو، مجتہد جامع شرعیتی کیوں نہ ہو، چاہے جائے کہ اس کے اجتہاد کے بارے میں کیا ہے بحث ہو. تو اگر وہ سہم امام سے دیتا ہے تو پھر شرط یہ رہے گی اجتہاد ثابت ہو، اور اگر سہم امام سے نہیں دے رہا تو پھر تو فلا مجال، کوئی اس میں مجال ہی نہیں ہے کہ سہم امام کے علاوہ فقراء کے حصے سے اسے دے رہا ہے تو اس کی کیا اجازت نہیں ہے. تو لہٰذا ہم میں سے ہر ایک خود ان چیزوں کو دیکھے اور اپنے اوپر کیا ہے نظر کرے، دوسروں کو چھوڑ دے کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں، دوسرے کیا کر رہے ہیں، حوزے کے طلاب کیا کر رہے ہیں، باقی اساتذہ کیا کر رہے ہیں. جناب ابو ذر کو جو وصیت تھی رسول خدا کی یہی تھی کہ تم نے اپنا حساب خود کرنا ہے، تم نے خود قبر میں جانا ہے، تم نے خود وہاں پہ میزان میں کیا حساب دینا ہے. اور اگر انسان اپنا آج محاسبہ یہ نہیں کرے گا تو پھر قرآن مجید کی آیت بھی ہے کہ کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ جو انسان کام کرتا ہے، جو کسب کرتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے اس کا دل کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے. جب دل کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے تو پھر انسان اچھے سے اچھا کام بھی کرنا چاہتا ہے تو وہ نہیں کر سکتا، اس کے اندر وہ جوش پیدا نہیں ہوتا، وہ صلاحیت پیدا نہیں ہوتی. وہ چاہتا ہے کہ صبح سویرے میں گرم بستر کو چھوڑ کے درسوں کے لیے نکل جاؤں، اپنا مباحثہ کروں، مطالعہ کروں، موبائل بند کر دوں، آج مطالعے کے اوپر بیٹھ جاؤں، وائی فائی آف کر دوں. وہ نہیں کر پاتا، اگرچہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ ساری اچھی باتیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے دل کے اوپر زنگ لگ چکا ہے، وہ اندر سے اس کا ایک جذبہ پیدا نہیں ہوتا، اندر سے وہ بار پیدا نہیں ہوتا. اسی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں جب ان کو نصیحت کی اور وہ بات نہیں سمجھ رہے تھے تو مولا نے وہاں پہ یہی جملہ کہا تھا کہ کلکم عاصٍ لامری، کہ تم سارے میرے امر کی معصیت کر رہے ہو، میری بات کو نہیں سن رہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ فقد ملئت بطونکم من الحرام وطبع علی قلوبکم، کہ تمہارے جو پیٹ ہے وہ حرام سے بھر چکے ہیں، تمہارے دلوں پہ مہر لگ چکی ہے، باوجود اس کے کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں اللہ کے رسول کی بیٹی کا بیٹا ہوں، لیکن تمہارے اندر یہ جرأت نہیں ہے کہ تم اس حرام مال کو چھوڑ دو، ان انعام کو چھوڑ دو اور اپنی قربانی دینے کے لیے آ جاؤ. تو یہ انسان کے اندر صلاحیت تبھی رہتی ہے کہ جب انسان خود کو حرام سے بچا کے رکھے، لقمہ مشتبہ سے بچا کے رکھے، اور ہم جب حوزے میں ہیں تو ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ جو شرعی ہم لے رہے ہیں یہ ہمارے لیے حلال ہو چکے ہیں، اور جتنی شرائط ہیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق مانگیں اللہ سے، اور ہمارے جو دوست احباب ہیں ان کو بھی متوجہ کریں، ان کو بھی بتائیں. تو خداوند کریم سے دعا ہے کہ خدا ہمیں حلال شرعی عطا فرمائے، ہمیں اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں علم اور عمل صالح کی نعمت عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین.